رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں کی فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی، عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے. اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں. اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں. اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو. اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو گئی. اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی. میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا. نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا. یہ ہے شریعت. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی. کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے. کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے. بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے. ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے، پبلک جھوم رہی ہے. اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے. اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو. کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے. آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے. شریعت میں اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے، اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ. اور اس میں 2 چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ پہلے سوال کا جواب. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. او براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا اہل حدیث ہے، تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ اے مسلمانوں، تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی نے تو نو بیویوں کو اکٹھے رکھا نا، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو۔ او لوگو، تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا۔ تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہو اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں، تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی۔ او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی، اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے۔ موقع ملے تو چوم لینا چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کیوں نہیں لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔
ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانے کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانے کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانے کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانے کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چوچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خصیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیتن، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے، ذلیل ہو رہے، خار ہو رہے، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں، یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے، اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج مسلمان
कब्र परस्ती से पहचाना जाता है। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में और गले में तावीज, ये पहचान है कि वो मुसलमान का बेटा है। अरे तेरे नबी ने तो कभी तावीज नहीं पहना, तेरे नबी ने हसन और हुसैन को दुआएं पढ़ के दम किया, कभी हसन और हुसैन के गले में तावीज न डाला, कभी सहाबा ने अपने बच्चों के गले में तावीज न डाला। तुझे शॉर्टकट चाहिए, तूने इस्लाम का शॉर्टकट बना डाला। तूने नजर बद से बचने के लिए और जादू से बचने के लिए अपने बच्चों के गले में तावीज डाल दिया। और तूने कुरान, लोग कहते हैं मौलाना साहब तावीज के अंदर कुरान लिखा रहता है, कभी जाग के देख लेना, ये तावीज को मैंने खोल के देखा है, कोई कुरान वरान नहीं लिखा रहता है। तावीज के अंदर कुरान नहीं, शिरकिया चीजें लिखी रहती हैं। या जिब्रील या मीकाईल या इसराफील, फरिश्तों को पुकारा जाता है, फरिश्तों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। और अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि तावीज के अंदर कुरान लिखा है, तो कुरान तावीज में आप पहने हुए हैं, उसी हालत में बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, उसी हालत में लेटरिन में जा रहे हैं, उसी हालत में बाथरूम में जा रहे हैं। क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है? क्या ये कुरान का अपमान नहीं है? मेरे प्यारे साथी, हर उस अमल से बचो जो अल्लाह की तौहीद से टकराने वाला। याद रखो मेरे भाइयों, अगर तौहीद गड़बड़ है, अल्लाह के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा, मुशरिक का कोई मददगार नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। अरे नबी का दामन और नबी की शफाअत किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन मैं उसी के हक में शफाअत करूंगा जो मेरी तौहीद पर कायम, जो अल्लाह की तौहीद पर कायम होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम रहेगा। इसीलिए तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी, मरते दम तक कभी शिर्क न करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल को वसीयत की थी, ऐ मुआज इब्न जबल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, मगर अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे मत झुकाना। और याद रखो, अगर ये शिर्क हो गया और बगैर तौबा किए इंसान दुनिया से चला गया, तो अल्लाह क्या उसकी माफी नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जो दुनिया से शिर्क करके चला गया और शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह फरमाता है उस मुशरिक की हम मगफरत नहीं करेंगे, मुशरिक की अल्लाह ताला के माफी नहीं। अच्छा, मैं एक मिसाल से बात करता हूं। मकान आपका है, घर आपका है, कोई दूसरा आकर के आपके मकान पे कब्जा कर ले और आपके मकान को अपना मकान कहे, क्या आप गवारा करेंगे? आपकी बीवी निकाह आप करके लाए और आपके बजाय किसी और को शौहर माने, क्या आप गवारा करेंगे? नहीं नहीं, मेरी बीवी है, मेरे अलावा किसी और को नजर भर के देखिए, हम तो ये भी गवारा नहीं करेंगे। जब हमारी गैरत ये तकाजा करती है कि जो चीज हमारी है उस पर किसी और का हक ना हो, अल्लाह तो हमसे ज्यादा गैरत वाला है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं है कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब आओ जरा दूसरे सवाल पर हम गौर करें, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आज एक नमाज आप पढ़ते हैं, किसी मस्जिद में चले जाओ, कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, दूसरी मस्जिद में चले जाओ, नाफ के नीचे हाथ बांध रहा है, तीसरी मस्जिद में चले जाओ, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है। एक नमाज इस्लाम की इबादत है, 36 तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है, हर मस्जिद में एक नया तरीका है। एक मस्जिद में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम साहब और मुक्तदी लोग जोर से कहते हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मस्जिद में गए, इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से हाथ उठाया, इमाम दुआ करने लगा, पीछे मुक्तदियों ने भी हाथ उठाया और इमाम की दुआ पर आमीन कहा। नमाज के तरीके में इतना मतभेद क्यों है? नमाज के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्यों अपने अपने मसलक की तरीके की नमाजें बना के आपने रखी हैं? आओ मेरे प्यारे साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लाहिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूं, आपको एकता की दावत देता हूं। आओ
नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों उस तरीके पर नमाज पढ़ते रहो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। और नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते रहो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि कयामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशहुद में बैठते थे तो कहां पर उंगली हिलाते थे, कहां पर उंगली को हरकत देते थे, जब आप रुकू में जाते थे तो घुटनों को कैसे पकड़ा करते थे, जब आप सज्जे में जाया करते थे तो आपकी नाक जमीन पर होती थी कि नहीं थी, आपकी पेशानी जमीन पर होती थी या नहीं थी। एक एक तरीका आपका नमाज का हदीस की किताबों में मिलेगा। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। ये इतना नाजुक मामला है कि आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। चलिए एक मिसाल आपको देता हूं, बहुत प्यारी मिसाल है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। हदीस कहां पर है? बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। रावी कौन है? बरा इब्ने आजिब कहते अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया इज़ा तमज़्जाका, ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो पहले तुम वजू कर लिया करो। हमारे पास कुछ औरतों का फोन आया, मौलाना साहब बड़े डरावने सपने आते हैं, मौलाना साहब रात में डरावने सपने आते हैं, जिन्नात परेशान करता है, जादू से परेशान है। चलो एक तरीका तुमको बता रहा हूं, कभी जिन्नात परेशान नहीं करेंगे। जब भी रात में बिस्तर पे सोया करो तो वजू करके सोया करो। वजू करके सोना ये नबी की सुन्नत है। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू कर लो। कौन सा वजू? जो नमाज के लिए करते हो, जो जनरल वजू है, जो आम तरीका है वजू करने का। और उसके बाद अपने दाहिनी करवट लेट जाओ और ऐ बरा इब्ने आजिब अब मैं जो दुआ सिखा रहा हूं उस दुआ को तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। नबी ने ये दुआ सिखाई। दुआ का मतलब क्या हुआ? यही तो बड़े अफसोस की बात है, हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मतलब भी जानने की कोशिश नहीं करते। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, आय अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। व फव्वज़तु अम्री इलैक, और अल्लाह मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात है आय अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूं। रग़बतन व रहबतन इलैक, आय अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूं और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूं, तेरे अजाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद भी मेरे दिल में है। और ऐ अल्लाह आमनतु बि ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूं जो किताब तूने उतारी है, व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूं जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा है। यह है दुआ का तर्जमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। तो अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चले। सहाबा के जमाने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा
तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बि किताबिकल्लज़ी अंज़लता व बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया, व बि नबिय्यिकल्लज़ी की जगह व बि रसूलिकल्लज़ी का लफ्ज निकल गया। एक लफ्ज की मिस्टेक हो गई। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया। नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। नबी ने कहा बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। रमजान आने वाला है, रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहां भी सदका फित्री बोलते, कहीं की फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन। जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र में। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे, मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं होगा। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल नहीं होगी। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शबे बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकुहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए, और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाते हैं। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है। 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह, मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी।
دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب سحر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے۔ حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا، اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، بدعت سے بچو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی، آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں؟ کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو۔ تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ یہ 2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا۔ لہٰذا اچھا، سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں، اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے۔ بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے، وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ۔ شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں۔ اسی ضمن میں جی، شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ، جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو شعبان میں بھی رکھیے۔ اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13، 14، 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھی یہ جو بھائی نے بتایا پی پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہے، بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک ہے، نہ تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ جانور آپ صرف اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو میک ڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتے ہو، پتہ لگا لو کہ وہ ذبح والا جانور ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میک ڈونلڈ میں جھٹکا والا ہے یا مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو وہ چکن اور مٹن آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ جہاں بھی ہوٹل میں کھانا کھاؤ تحقیق کر لو، اگر اطمینان نہیں ہے تو ویج کھا لو، نان ویج مت کھاؤ۔ کوئی ایسا گوشت مت کھاؤ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبیراج کی علاج کرانا کیسا ہے؟ ہماری برادری کی عورتوں کا بہت زیادہ بھروسہ رہتا ہے۔ کون ہے کبیراج؟ دیکھیے اگر کوئی حکیم ہے، کوئی وید ہے جو دواؤں سے علاج کر رہا ہے تو اس سے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ لیکن یہ کبیراج کوئی صاحب ہے، اب اگر وہ ٹوٹکے سے علاج کر رہے ہیں، کچھ منتر ونتر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے انسان کے پاس جو منتر وغیرہ کے ذریعے، یا یہ کہہ لیجئے جادو کے ذریعے، یا یہ کہہ لیجئے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے علاج کر رہا ہے، اس کے پاس جا کے علاج کرانا حرام ہے۔ ایسے بہت سارے اوجھا اور بابا ہوتے ہیں، وہ مریض کو ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں، کبھی خبردار ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ آپ تکلیف برداشت کر لو، لیکن شرک کی اڈوں پر مت جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، بالکل یہ غلط ہے۔ اور مسلمان عورتیں اگر وہاں جا رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، ان کے گھر کے گارجین کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا نہ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔